کہ اوپر سورج آگ برسا رہا ہے، قوم جمعرات کو نیچے دربار پہ دیے جلا رہی ہے. تو صاحب یہ انہی علماء نے جنہوں نے اس دور میں کہا تھا کہ چراغ میں تیل ڈالنے سے برکت ہوتی ہے، انہوں نے ہی فتویٰ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب دیا جلانے کی ضرورت نہیں، اب تو یو پی ایس ہے، جنریٹر ہے، بجلی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چیزوں کی حکمت اور فلسفہ ضرور سمجھنا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں اگر قبر کے اوپر دیا جلا بھی دیں تو قبر والے کو ثواب اور فائدہ نہیں ہوگا. یہ وہ سوچے جس نے صرف اپنی اولاد کو دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو پنج گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے. قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب پتر مسلح پہ کھڑے ہوں گے قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا. اور یہ اس کی قبر میں ہوگا صاحب جس نے اولاد کو جب پنج گانا نماز کی عادت دی ہوگی. میرے سے فتویٰ لگانے کا مزاج نہیں، اور میں معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے، میں کمزور شخص ہوں. لیکن ہماری حالت یہ ہے، ہم بیٹوں کو یہ وصیت تو کرتے ہیں کہ بیٹا برادری کو کھانا اچھا کھلانا، میرا چہلم بڑا کرنا، برادری کو پتہ لگے ہمارا کھانا اچھا کھلانا. اور میاں جہاں اتنی وصیتیں، کھانے کی ٹینشن تمہیں پڑی ہے، اور جو جس نیت سے کھلاتا ہے ساروں کو پتہ ہے، میں کسی کی نیت پر فتویٰ نہیں دیتا. اگر برادری کو خوش کرنے کے لیے کھلایا جاتا ہے تو شریعت کا فتویٰ ہے کل قیامت کے دن کہا جائے گا جن کو خوش کرنے کے لیے تو نے کیا تھا جا کے آج انہی سے اجر مانگ، اللہ کے حضور تیرے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. راضی رب کو کرنا ہے. تو جہاں اتنا کچھ چہلم کی وصیتیں کر رہے ہو، جہاں لاکھوں کے کھانے کھلانے کی وصیتیں کر رہے ہو، اور میاں وہاں پر انگلی پکڑ کر اپنی اولاد کو مصلے پہ بھی کھڑا کرو. اور اگر تم نے اولاد کو پنج گانا نماز کی عادت دے دی، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا دنیا میں مصروف ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ بیرون ملک چلا جائے، اسے سارا سال باپ کی قبر پر آنے کا وقت نہ لگے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. میں کہتا ہوں وہ تمہاری قبر پر نہ آ سکا کوئی بات نہیں، اسے آنا چاہیے، اس کی الگ برکت ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ دنیا سے اس طرح منہمک ہو کہ اس کو باپ کی قبر پر حاضری کا وقت نہ لگے، تو کوئی بات نہیں. جیسے بیٹا دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک عرض نہیں کر لے گا مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہے صاحب، اس کے اوپر زور دو، اس کے اوپر توجہ کرو. اپنی آنکھوں سے اگر تم نے اپنی اولاد کو پنجگانہ نماز کی عادت دے دی، اور میں کہتا ہوں مبارک ہو اس شخص کو جس کی ساری اولاد نمازی ہے، جو نوٹوں کے بل بوتے پہ بڑا ختم دلوائے گا، تو میں کہتا ہوں وہ تو نیت کا فتویٰ ہے، سال کے بعد ایک مرتبہ دعا پہنچے گی. لیکن جس کی اولاد پنج گانا نماز کی عادت رکھتی ہے یار، اس کی قبر میں تو اصالے ثواب کا رش نہیں لگا ہوگا. کبھی فرشتے کہیں گے اب ظہر کے بعد تیرے بڑے بیٹے نے دعا کی ہے، کبھی کہیں گے تیری چھوٹی بیٹی نے دعا کی ہے، ابھی یہ مغرب کے بعد دعاؤں کا وظیفہ آیا ہے، تو اس کی قبر میں روشنیوں کا جہاں اللہ نے چاہا تو ضرور آباد ہوگا. پہلا کام. دوسرا کام علماء نے لکھا ہے ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. تیسرا کام علماء نے لکھا کہ ماں باپ فوت ہو جائیں جو نیکی وہ دنیا پہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، وہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگلے دن مسجد والے آئیں کہ وہ حاجی صاحب فنڈ کی پرچی دیتے تھے تو آپ یہ نہ کہیں کہ جناب وہ دیتے تھے اب کل سے تم نے نہیں آنا، وہ فوت ہو گئے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے. اور یہ تعلیمات رسول ہیں کہ جس نے نیکی کی بنیاد